دائیں جانے جو ساتھی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں پیچھے والوں کو نظر آ رہے ہیں پیچھے لوگ کھڑے ہیں آگے جو لوگ بیٹھے ہیں پیچھے لگے عزیزان محترم آج کا دن شہر کراچی کے تقریباً تمام ہی ٹاؤنز کے اندر چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے میئر کا انتخاب بھی تھا. صبح ہی سے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری تھا کیمپ پر بھی اور ایک کشمکش کی کیفیت تھی جس کا ہم نے وہاں مظاہرہ بھی دیکھا اور ایک کشمکش کی کیفیت باہر تھی اور ایک اندر تھی. اس پوری صورتحال کے اندر جس میں آپ صبح سے موجود تھے اس میں میں گزارش کروں گا امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہ وہ آئندہ کا لائحہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کی صورتحال بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. میرے کراچی حافظ نعیم، میرے کراچی حافظ نعیم، میرے کراچی حافظ نعیم، میرے کراچی حافظ نعیم، میرے کراچی حافظ نعیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. ذمہ داران جماعت اسلامی کراچی اور میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں، آج پورا دن آپ لوگ ایک مارکے میں رہے ہیں اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پرامن طریقے سے وہاں آرٹس کونسل کے سامنے آپ اپنا احتجاج نوٹ کروا رہے تھے اس قبضے کے خلاف، مینڈیٹ کی چوری اور ڈاکے کے خلاف، اور وہاں جو حملہ آور ہوئے اور بجائے سے کہ پولیس آپ کی مدد کرتی یا حالات کو درست کرتی، ایک طرف سے پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی اور دوسری طرف سے پتھراؤ ہو رہا تھا. رینجرز کے ڈنڈے اور رینجرز کی لاٹھیاں بھی آپ کو پڑی. ظاہر ہے کہ یہ عمل قابل مذمت ہے اور بہت سارے زخمی کارکنان ہمارے جس پورے عمل میں جن کو زخم لگے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا یہ عزم، ان کی یہ جدوجہد. اور میں نے دیکھا کہ جب ہم وہاں سے نکلے شام کے وقت میں 4-4:30 بجے کے قریب، تو ہمارے نوجوان جن کا ہاتھ پہ بہت شدید چوٹ لگی تھی، پتہ نہیں ہڈی محفوظ ہے کہ نہیں ہے، ابو لالا وہ پٹی بنوا کے دوبارہ سے وہاں پر موجود تھے. یہاں آیا ہوں تو سر پر پٹی بندھی ہوئی یہاں موجود ہیں اور ایک ساتھی ہمارے ہسپتال میں ہے اور بھی ساتھیوں کی چوٹیں لگی ہیں. اس پورے عمل پر ہم اظہار افسوس بھی کرتے ہیں اور مذمت بھی کرتے ہیں حکومت کی اور اس کی حکومت کی دہشت گردی کی، بجائے اس کے کہ وہ اس پر شرمندہ ہوں کہ انہوں نے کراچی کے عوام کا مینڈیٹ کھایا ہے، وہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئیں. یہ بات بہت مذمت کے قابل ہے. آج ہم نے مشورہ کیا ہے جہاں آج ایک طرف سٹی کونسل میں جو کہ آرٹس کونسل کو قرار دیا گیا تھا آج کے انتخاب کے لیے، میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب پہ ڈاکہ پڑ رہا تھا اور 31 لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا تھا. ان کو کونسل میں لایا ہی نہیں گیا اور بار بار نشاندہی کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن نے کوئی رول ادا نہیں کیا اور حکومت نے ان لوگوں کو غائب کر دیا ہے. منتخب افراد کو غائب کر دینا، اگر خریدا ہے تب بھی، جبرن روکا ہے تب بھی، چھاپے مارے ہیں تب بھی، میئر کے انتخاب سے ان کو آؤٹ کرنے کے نتیجے میں اس پورے انتخاب کی جو ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے، وہ زیرو ہو گئی ہے. اسی لیے ہم نے جب آر او نے یہ کہا کہ ہم انتخاب شروع کرنے جا رہے ہیں اور شو آف ہینڈ ہوگا، تو ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر تمام کے تمام آپ کے منتخب چیئرمین اور ریزرو سیٹ سے لوگوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ ہمیں پہلے آپ ہمارے 30-31 لوگ لے کر آئیں، پھر اس کے بعد پولنگ کو شروع کریں. کافی دیر تک احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ شروع کروا دیں، پھر اس کو دیکھا جائے گا، آپ کو حق حاصل ہے. تو ہم نے پھر انڈر پروٹیسٹ یہ کام کیا ہے اور آخر میں بھی جب وہ گنتی کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے تو ایک پرچہ انہوں نے سائن کروایا مرتضیٰ وہاب صاحب سے بھی اور مجھ سے بھی، اور میں نے وہاں بھی اپنا نوٹ لکھا کہ ہم یہ کنسنٹ آپ کو اس کے اعلان کا انڈر پروٹیسٹ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں کو لاپتہ کیا ہے اور وہ اس پورے عمل میں شریک ہی نہیں ہوئے. لہٰذا ہم نے قانونی طور پر بھی یہ بات ریکارڈ کروا دی ہے
کہ عملاً یہ انتخاب کا عمل ایک فراڈ عمل ہے، غیر جمہوری عمل ہے، قبضہ عمل ہے، اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جس دوران یہ سب کچھ ہو رہا تھا مومن آباد ٹاؤن میں ہمارے یہ کونسلر ہیں، چیئرمین وائس چیئرمین ہے بصیر بھائی، اور بصیر بھائی کو جن کا حق ہے کہ وہ جا کر انتخاب میں ووٹ ڈالیں، وہاں پیپلز پارٹی نے ان کو روکا، زدوکوب کیا، ان کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ آپ اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے جو کونسل ہے، منتخب لوگ ہیں، انہی کو اپنے حق سے محروم کر دیں اور مار پیٹ ہوتا رہے، ان کو زخمی کر دیں۔ میں اس عمل کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور اس کا بھی ہم نوٹس بھی لیں گے، FIR بھی کٹوائیں گے، اور الیکشن کمیشن کو بھی لکھیں گے اور بے نقاب کریں گے ان سارے مجرموں کو کہ یہ جو جرم کر رہے ہیں کراچی کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں اور قبضہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف۔ آج ہماری مشاورت میں اس بات کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کی اپیل پر، اور ان کی اپیل پر ہم پوری طرح سے جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، پورے ملک میں یوم سیاہ ہوگا، اور کراچی میں بھی ہم یوم سیاہ منائیں گے۔ آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ آپ کو بازو پہ پٹیاں باندھنے کے لیے فراہم کی جائیں گی۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کالی پٹیاں بازو پہ کس طرح باندھی جاتی ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ پلوں پہ اور بریجز پر کالے جھنڈے کیسے لگائے جاتے ہیں۔ اس کا اہتمام آپ بس خود کریں، جو کراچی کی سطح پر ایمرجنسی میں ہو سکے گا ہم کر لیں گے، لیکن آپ لوگ اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے اپنے علاقوں میں اس بات کا کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج یوم سیاہ ہے۔ کسی طرح پینا فلیکس کے جو پوسٹر سائز، اگر آپ پینا فلیکس بالکل بلیک کر کے اور اس پہ کراچی میں قبضہ نامنظور لکھ کر آپ لگائیں گے اور جگہ جگہ اپنے اپنے حلقوں میں اس طرح کے پرنٹ آؤٹ نکالیں گے، تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کراچی کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے۔ اس پورے عمل میں عوام کو شریک کرنا ہے، ان کے جذبات کو اور احساسات کو ایک رخ دینا ہے، اس لیے کہ لوگ بہت مایوس اور پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اقتدار پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو مایوس کر کے گھر نہیں بٹھانا چاہتے، بلکہ ہم ان سب کو ایک رخ دینا چاہتے ہیں، جد و جہد کا، امید کا۔ اور یہ مرحلہ جو اس وقت ہے، اس پہ الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنے قدموں کو بہت آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے عارضی طور پر یہ قبضہ کیا ہے، لیکن ہم عوامی سطح پر بھی لوگوں کی شرکت اس میں کریں گے، اس احتجاج کو منظم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالتی محاذ پہ بھی لڑیں گے، ہم الیکشن کمیشن کے محاذ پہ بھی لڑیں گے۔ ہم اس انتخاب کو، اس جعل سازی کو، اس فراڈ کو اور اس قبضے کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم مسترد بھی کرتے ہیں اور بے نقاب بھی کریں گے، اور اس کے خلاف جو فورم موجود ہے وہاں جا کر اس کو کلعدم کرانے کے لیے پوری جد و جہد کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں عوامی سطح پر ایک سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، جس کے لیے ہمارے کارکنوں کو کام کرنا ہوگا۔ کل انشاءاللہ 5 بجے نورانی چورنگی پر ایک بہت بڑا احتجاج ہمیں کرنا ہے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ بھرپور طریقے سے آنا ہے، یہ مت کہنا کہ چھٹی نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح کا موقع ہے کہ ہمارا رد عمل بڑا زبردست ہونا چاہیے۔ ہم پرامن طریقے سے، میں ضرور چاہوں گا کہ اس بات سے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ پرامن احتجاج اور پرامن جد و جہد بھی طویل ہوتی ہے، اثر انگیز ہوتی ہے۔ جس احتجاج میں بہت زیادہ وائلنس آ جاتا ہے، تشدد آ جاتا ہے، اس کی مدت بھی کم ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے، عوام کو اپنا دشمن نہیں بنانا۔ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اس وقت کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کا جو سنجیدہ ورکر ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ان کی پارٹی کا مینڈیٹ ایک جعلی مینڈیٹ ہے۔ ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ان تک بھی اس میسج کو پہنچانا ہے۔ ہماری لڑائی پارٹی ورکر سے نہیں ہے، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم ورکر آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم ان کے خلاف مزاحمت کریں گے جنہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو ورکر سے نہیں لڑنا، بلکہ ہمیں اپنے مقدمے کو زبردست طریقے سے پیش کرنا ہے، اور اس کا پہلا امتحان یہ ہے کہ کل نورانی چورنگی پر ایک بہت بڑا احتجاج ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی بات کو پھیلائیے، اپنے تمام کارکنان تک بھی بات پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے آج بڑی تعداد میں آپ وہاں آرٹس کونسل پہ بھی جمع رہے، پورا دن جو ہے ایک مارکا بپا رہا، اور اس وقت بھی آپ یہاں کارکنان تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، لیکن کل ہمیں ایک بڑا احتجاج کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم وہیں پر آئندہ کا اپنا لائحہ عمل آپ کو بتائیں گے کہ اب ہمیں مزید کیا کرنا ہے۔ لیکن کل کے احتجاج سے یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ شہر کراچی اس جعلی مینڈیٹ کو مسترد کرتا ہے، اور اس جعلی میئر کے انتخاب کو کلعدم ہونا چاہیے۔ تیار ہیں آپ لوگ انشاءاللہ؟ بہت شکریہ۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منتخب افراد تو سب کو آنا ہے، ظاہر سی بات ہے، جب کارکنان کو آنا ہے تو منتخب افراد تو کارکنان کے ساتھ آئیں گے، سب کو لے کر آئیں گے۔ کونسلرز، چیئرمین، وائس چیئرمین، ٹاؤن کی چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز، جتنے لوگ ہیں
ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے، اور یہ ٹیم اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر چلنے کی صلاحیت بھی پیدا کرے گی انشاءاللہ، اور ہم ایک بھرپور احتجاج بھی کریں گے اور آئندہ کی چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہم چھوڑ نہیں سکتے اس بات کو، ہمیں اس کو طویل جد و جہد کرنی جو ہے وہ آپ بالکل کمر کس لیں۔ ہم کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے اور یہ جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر وارحم وغفر الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ ہمارے جتنے ساتھی زخمی ہیں شفا یاب فرما دے، اور یا اللہ ہماری جتنی ساتھیوں نے کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے اس پورے انتخاب میں، بلدیاتی انتخابات میں، یا اللہ اس سب جد و جہد کو قبول فرما دے، اور یا اللہ جو ہمیں الحمدللہ فتح نصیب کی ہے، اس فتح کو انہوں نے جال سازی سے چھینا ہے، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم عوام کی اس فتح کا دفاع کر سکیں اور اس کے لیے جد و جہد کر سکیں، اور یا اللہ لوگوں کے ساتھ لے کر چل سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں، اور یا اللہ ہم جس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں اسلامی انقلاب کی تحریک، اس میں ہمیں اپنی جد و جہد تیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہی ہوا ہی